الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں طاہر فتاوی آن لائن سے، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول ممتاز عالم دین مفتی اعظم پاکستان وحدت امت کے داعی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800117777۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا تحریری سوالات سے کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال جو گزشتہ 2-3 دن سے گردش کے اندر ہے، اور قبولیت دعا کے حوالے سے، کہ جس کی ایک شرط تو آپ نے بتا دی تھی کہ جس کام کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اس کام کے ابتدائی مراحل یا اس کی تیاری یا اس کے مستلزمات کو آپ کو حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی۔ تو اس کی دوسری کوئی اہم شرط ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں قبولیت دعا کے حوالے سے۔ میرے سب بہن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں نے کئی دن سے محسوس کیا کہ استخارہ کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں پوچھتے ہیں، اس لیے 2-4 منٹ میں میں استخارے کے بارے میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ نہ خود پریشان ہوں نہ ہمیں پریشان کریں۔ استخارے سے لوگ جو مراد لیتے ہیں نا کہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ کام اچھا ہے یا نہیں، یہ بالکل غلط۔ ایسا ذریعہ کسی کے پاس نہیں۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی اگر ہم بستری کریں تو روزہ رکھنے کے بعد کتنی دیر تک نہانا چاہیے؟ ٹھیک، غسل کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کب تک گنجائش ہے کہ آدمی غسل کر سکے؟ جی غسل کے بارے میں جو آپ نے پوچھا کہ طلوع فجر سے پہلے مباشرت کی تو کھانا تو کھا لیا مگر بعد میں غسل کرنا تو کتنی دیر کی جا سکتی ہے؟ دیر جتنی جی چاہے کرے، نماز فجر سے پہلے کرنا، نماز تو نہا کر ہی پڑھنی ہے۔ ٹھیک، اس لیے آپ اگر تھوڑی بہت دیر کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، مگر یہ نہ ہو کہ نماز ہی فجر کی جاتی رہے، وقت کے اندر غسل کر کے نماز ادا کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میاں صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی باجی کچھ پوچھنا چاہتی ہیں ذرا سوال مولانا صاحب؟ جی فرمائیے بھائی، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہوں۔ جی پوچھیں، آپ کیا پوچھیں؟ پوچھ رہے ہیں جو پوچھنا۔ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ سجدہ صاحب قرآن پاک میں جو آتا ہے سجدہ، وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا چاہیے یا 14 اکٹھے کر سکتے ہیں بعد میں؟ سجدہ تلاوت میری بہن، یہ سجدہ تلاوت جو ہے نا جب آیت پڑھے یا سنے اسی وقت کرنا چاہیے۔ یہ جو نا اکٹھے کرتے رہتے ہیں آخر میں جا کر 14 کر لیتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جمعہ کا دن گزار کر آدمی ہفتے یا منگل کو جا کر نا جمعہ پڑھتا پھرے تو جمعہ کا وقت نہیں۔ اسی طرح سجدہ جو ہے نا تلاوت، اس کا اصل موقع ہے آیت پڑھتے ہی یا سنتے ہی، ہاں اسی وقت میری بہن کرنا۔ مگر ساتھ ہی یہ بات بھی میرے سب بہن بھائی سن لیں کہ یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ جو ذہن میں بن گیا نا کہ بھئی اگر نہ کریں گے گناہ گار ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کیا ہے، کبھی چھوڑ بھی دیا، اس لیے ثواب کی بات اگر کر لیں نہ بھی کوئی کرے تو اس کی تلاوت میں ایک بات اور جی، تو سجدہ جو ہے نا، جو نماز میں غلطی ہو جاتی ہے اس کا سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، ہاں تو وہ کیسے کرنا ہے؟ سجدہ صاحب جو ہے نا نماز میں غلطی ہو جائے تو اس پر جو کرنا پڑتا 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں نا۔ اب اس کے لیے 2 طریقے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہیں،
ان دونوں پر جس پر چاہے عمل کر لے، بلکہ بدل بدل کر کرتے رہنا چاہیے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، کہ آپ نماز میں جو غلطی ہوگی اس کو وہیں رہنے دیں، باقی نماز ٹھیک پڑھتے پڑھتے اینڈ تک لے جائیں، التحیات، دروشی، دعا. یہ جو عبدو و رسولوں کے بعد ایک طرف سلام کر کے سجدہ صاحب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد طریقہ ہے. نماز آخر تک لے جائیں، جب سلام کا وقت آیا نا، دعائیں بھی کر لی آپ نے، اب یا تو سلام کہے بغیر کسی طرف سلام نہ کہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، پھر سر اٹھائیں، پھر سجدے میں چلے، 2 سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ کر نہ سلام کہہ دیں، اس سے نماز بھی ختم ہو گئی، سجدہ صاحب بھی ہو گیا. یا پھر دونوں طرف سلام کہہ لیں اور سلام کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں. سلام یہ جو قرآن پاک سجدہ ہم کرتے ہیں، اس کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ نہیں وہ تو ہوگا، آپ سجدہ صاحب کی بات کی تھی نا، وہ تو مکمل ہو جانا. تو یہ بھول کا سجدہ سلام سے پہلے کر لینا بھی سنت ہے، سلام کے بعد کر لینا بھی سنت. 2 سجدے ہوتے ہیں اس میں، اگر پہلے کرے گا تو پھر 2 سجدے کرنے کے بعد اٹھتے ہی سلام، اور اگر سلام کے بعد کرے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پھر عبدو و رسولوں سے کرتا یاد پڑھ کر دوبارہ اس کا سلام کہے. اب آپ سجدہ جو تلاوت کی پوچھتے ہیں، نیت کوئی نہیں میری بہن، کسی کی کوئی نیت نہیں، نہ نماز کی کوئی نہیں. جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ آیت سنیے سجدہ کرنا، تو ارادہ کوئی نیت کہتے ہیں. اب اس کے لیے زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں نے نیت کیا ہے سجدہ تلاوت کروں گی، یہ سب فضول باتیں ہیں. دل میں جب خیال آ گیا کہ آیت سنیے سجدہ کرنا، بسم اللہ، نیت ہو گئی، آپ سجدہ کریں. یہ زبان سے نیچے چھوڑ دیں، کسی نماز کی کوئی نیت زبان سے نہیں. فرما رہے ہیں کہ الفاظ نہیں ہے، صرف آپ کے دل کا جو ارادہ ہے نا، فیصلہ جو ہے دل کے اندر، دل کا فیصلہ یا ارادہ جو ہے وہی آپ کا سب کچھ ہے. آپ نے وضو کیا کہ زور کی نماز پڑھنی، جب اس نیت سے اٹھی تو نیت کیا رہے، ارادہ کریں، نیت ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھ کے وضو کیا. اب نیت باقی رہ گئی کہ مسلح پر کھڑے ہو کر میں نے نیت کیا زور پڑھنی. یہ سب لغو باتیں ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کی، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے، بعد میں لوگوں نے کر لی. جی اللہ خیر سے رکھے، مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ اگر ہم سنتے ہیں، مثلا 2 سنتے پڑھ رہے ہیں، زور کی یا مغرب کی یا عشاء، کوئی بھی نماز سے پہلے، اتنے مسجد میں اتنے میں فرض جماعت شروع ہو جائے، مثلا ہم اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی صرف اتحیات ہی پڑھی ہے تو وہ ادھر جماعت شروع ہونے لگی ہے، تو یہ نماز کہاں پہ ختم کرنی چاہیے؟ پوری کرنی چاہیے یا وہیں پہ چھوڑ دیں؟ اور وہ اگر میں اتحیات پڑھ کے چھوڑ دوں، سلام پھیر دوں، تو وہ سنتے ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی، بالکل ہو جائیں گی. جب اقامت شروع ہو جائے نا، اس وقت ہی میرے بھائی نماز ختم کر دیں گی. یہ سنتے چھوڑ کر فوراً صف میں کھڑا ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف اعلان فرمایا کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں، بالکل اسی وقت چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. مولانا اگر ایسا ہو کہ آدمی سمجھتا ہے کہ تکبیر ہو رہی ہے، امام نے ابھی صفیں درست کروانی ہے، تو آدھا منٹ یا پونا منٹ باقی ہے اور میں اپنی تشہد وغیرہ مکمل کر لوں گا، تو کیوں اس کو مکمل کر لینا چاہیے یا فوراً سلام پھیر دینا چاہیے؟ کہ جب اللہ مثال تو نامناسب ایسے ہے جیسے کسی کو ہوا زور کی آئی ہے مگر وہ دیکھ لے کہ بعد وہ کرنا تھوڑا سا سلام تک لے جاؤں، کیا فائدہ؟ ایسی بات ہے جب اقامت ہو گئی ہے اور نماز جو ہے منع ہو گئی ہے کوئی پڑھنی، کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ جہاں بھی چھوڑیں، اور بے شک بعد میں نہ پڑھیں، وہ اللہ نے گن لیا کہ آپ نفل پڑھ رہے تھے، ثواب مل جائے گا. اور ایک اور جماعت کے ساتھ مولانا ہم جو آپ سے سوال کرتے ہیں نا درمیان میں کراس کویسچن، وہ خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے طور پہ کچھ دین کے بارے میں کنسپٹ رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں. نہیں، ساری چیزوں کی وضاحت درکار ہوتی ہے. بہت اچھا کرتے ہیں آپ، پوچھ لیجیے. مولانا دوسرا سوال یہ کہ جمعے کی نماز مسجد میں اگر بندہ جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اس کے جمعے سے پہلے فرض کے سے پہلے اور بعد کی کتنی سنتے ہیں؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی تو آپ نے امام کے ساتھ